اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ عزیزان محترم، لوگ ظلم و ستم کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی باز پرس نہیں ہونے والی ہے، لیکن اللہ نے صاف طور پر قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ عنقریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے پلٹائے جائیں گے، اور اس صدی کا سب سے عظیم ظلم جو مسلمانوں پر کیا گیا ہے وہ ہے جنت البقیع کا انہدام، کہ جو سن 1344 میں آل سعود نے یہ ظلم کیا ہے عالم اسلام پر۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کا اپنے آپ کو ذمہ دار کہتا ہے، اور اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ آج عالم اسلام اپنے عیش و عشرت میں مصروف ہے، جبکہ یہ مسئلہ جنت البقیع کے انہدام کا یہ کسی ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، کسی ایک ذات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، ان کے اصحاب، ان کی ازواج کی جو بے حرمتی ان لوگوں نے کی ہے اس کے خلاف جس طرح سے ہم کو آواز بلند کرنی چاہیے ابھی تک اس طرح سے آواز نہیں بلند ہوئی، اور اب یہ دھیرے دھیرے اس ظلم کو تقریباً اب 2 سال کے بعد ایک صدی ہونے والی ہے، اور عالم اسلام میں خاموشی ہے۔ لہٰذا قبل اس کے کہ اس کی سزا سب کو ملے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے، اور اس طرح سے صدائے احتجاج بلند کرے کہ ساری دنیا کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ آخر ان لوگوں نے اپنی عیاشی کو باقی رکھنے کے لیے کس طرح سے عالم اسلام پر ظلم کیا ہے۔ اور امید ہے کہ یہ سال ہمارا جنت البقیع کے احتجاج کا آخری سال ہوگا، اور اللہ اپنی حجت کو اس دنیا میں بھیج کر جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم کرے گا۔ اگر اللہ کی مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ کس طرح سے ظالموں سے بدلہ لینا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، ہم اللہ اکبر کہنے والے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، ان سب کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ اٹھ کھڑے ہوں، اور جتنا کر سکتے ہیں اتنی ذمہ داری ہماری، ہم اپنی صدائے احتجاج بلند کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ جنت البقیع کے احتجاج میں روز بروز شدت پیدا کرے، تاکہ اللہ اپنی نصرت ان مسلمانوں کے لیے بھیجے۔ اور امید یہ ہے کہ ہم اس سال اتنی شدت سے احتجاج کریں گے کہ اگلے سال پھر ہم کو جنت البقیع کے انہدام کا احتجاج نہ کرنا پڑے، اور اللہ ایسے اسباب فراہم کرے کہ یہ ظلم کرنے والے نابود ہوں اور جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ اور اگر اللہ کی مصلحت اللہ جانے، اگر ہم اپنے اقدامات کرتے ہیں تو ہم کو ابھی سے اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ اگر 100 سال اس کے پورے ہوتے ہیں تو 100 سال کے لیے ہم کو ابھی سے اتنی تیاری کرنا چاہیے کہ ساری دنیا کا ذرہ ذرہ یہ جان لے کہ آخر مسلمانوں پر کتنا بڑا ستم اور کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے ان ظالموں کی طرف سے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہم کو ابھی سے کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سے آرگنائزیشن ہیں، اللہ ان سبوں کو جزائے خیر عنایت فرمائے، ان تمام کو جو اس احتجاج کو اور تقویت عطا کر رہے ہیں، اور جو لوگ احتجاج کا انتظام کر رہے ہیں، جو لوگ احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں، ان سب کو اللہ قوت عنایت فرمائے۔ اور ہمارے تمام مومنین اور تمام مسلمین کا یہ فریضہ ہے کہ ان کا تعاون کریں، اور جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں صدائے احتجاج بلند کریں۔
اس وقت دنیا کے حالات خراب ہیں اس کرونا وبا کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم احتجاج نہ کریں، ہم باہر نہیں نکل سکتے، لیکن انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر اور ہر طرح سے آن لائن جتنا بھی ممکن ہو ہم احتجاج کو بلند کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں کہ پالنے والے ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر اللہ کی مدد دیکھیے کس طرح سے آئے گی۔ لیکن اگر اپنے ہی میں مصروف رہیں گے اور اپنی ایمانی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ہم اپنی فریضے کو نہ پورا کریں، کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضے کو، اپنے دینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کریں اور بالکل نا امید نہ ہو اور اللہ سے پر امید رہیں۔ ہم اپنی کوشش کریں اور دیکھیے کہ پھر کس طرح سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور ظالم کے ظلم کو کس طرح سے وہ ختم کرتا ہے، کہ انشاءاللہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران اگر ہم نے اپنے جذبات کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا کہ عالم اسلام پر یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمیں آمادگی اور تیاری کرنا چاہیے۔ اس سال بھی احتجاج کی اور آئندہ آنے والے سال میں ہم کو آمادہ رہنا ہے کہ جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کریں گے۔ جب ہم اس کے لیے آمادہ ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو لاوارث چھوڑا ہے، ہمارا وارث موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کی مدد اللہ کی حجت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کریں گے، اور ہم نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کی تو اللہ ہم کو تحفے کے طور پر ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کر کے عنایت فرمائے گا۔ آخر میں بارگاہ الہی میں یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدا احتجاج بلند کر سکیں، تاکہ ہم اپنے اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام اور اپنے وقت کے امام کو راضی و خوشنود کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔